کاج کر رہا ہے، ٹائم آ گیا، مسجد دور ہے تو ادھر ہی پڑھ لے، لیکن اگر مسجد میں چل کر جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تیرے گناہ بھی مٹائے گا، تیرے درجات بھی بلند کرے گا اگر چل کر جائے گا۔ تو کتنے سونے نبی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جان تیری یہاں پھنس جائے اس وقت بھی اگر کوئی میرا امتی اپنے رب سے توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اس وقت بھی توبہ قبول ہے۔ اور سورۃ التوبہ کا ہی میں ذکر کر رہا ہوں، آیت نمبر 128، عزیز علیہ ما عنتم حریص، جب تم کسی مشکل میں آ جاتے ہو میرا نبی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا امتی ابھی تک بھی گناہ گاری ہے، کب صحیح ہوگا، اس کو صحیح زندگی کب ملے گی؟ جب اچھوں کا ساتھ ہوگا۔ برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو، ایسی محفلوں میں مجلسوں میں نکروں میں کھڑے ہونا چھوڑ دو جہاں پہ لوگ بے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ میرے آقا کی عزت کا خیال نہیں کیا جاتا، ایسی مجلس میں جانے کا ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اور جس گھر کے اندر اتنے بے نمازی ہوں، رب کی رحمتیں کیسے آئیں گی، دل میں سکون کیسے آئے گا؟ اور اگر سارے ہی نمازی ہوں تو رب کی کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر پورا پنڈ کے اندر 1000 بندہ ہے تو 1000 بندہ ہی نمازی ہو، کیسا لگے گا؟ آپ بھی خوش ہوں گے دیکھ کر، یار اتنے نمازی، 300 ایک مسجد میں تو 900 بندہ 3 مسجدوں میں، کیسا لگے گا؟ رب بھی خوش ہو جائے گا، اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو نبی پاک کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سوچو، نبی پاک علیہ السلام اتنے زبردست ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے ایمان کے بھی حریص ہیں۔ میرے آقا یہی چاہتے ہیں، علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور چاہتے ہیں میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے، جنتی ہو جائے۔ آخر میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں، ابو جہل دنیا کا کمینہ ترین آدمی ہے نا، کمینہ، اس کو رب تعالیٰ نے بھی یوں ذکر کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ابو جہل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کا دل، ہر شے بند کر دی، پردہ آ گیا، مہر لگ گئی، اور اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور ابو جہل حضور کا چچا ہے کہ نہیں؟ سکا چچا ہے، سکا چچا، اور سکے چاچے کو پتا ہوتا میرا بھتیجا کیسا ہے۔ اور حضور وہ تو شخصیت ہی ایسی ہیں جن کو اپنے بھی جانتے ہیں، جن کو بیگانے بھی مانتے ہیں، وہاں پر تو کوئی دلائل کی حاجت ہی نہیں۔ لیکن ابو جہل اتنا کمینہ تھا کہ یہ میرے آقا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا ایک دوست تھا، یمن میں رہتا تھا، اس کا نام تھا حبیب بن مالک یمنی، تو حبیب یمنی مشہور ہے، یہ حبیب یمنی، یہ آتا تھا ابو جہل کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ ایک دن آیا اور آ کر کہتا جناب تمہارے علاقے میں نے سنا ایک بندہ ہے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لوگ جو ایک بار دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری بھی ان سے ملاقات ہو جائے، میرا بھی دل کرتا ان سے ملاقات ہو جائے۔ ابو جہل کہنے لگا نا نا وہ جادوگر ہے، کیوں؟ جو بھی دیکھتا ہے اس پہ جادو کر دیتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتی، وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ماں صلی اللہ، بڑی باتیں کی۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں پاگل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، دیکھے بغیر میں بھی نہیں رہوں گا۔ انسان کی فطرت ہے، جس کام سے منع کیا جائے اس نے وہی کرنا ہے نا ایسا؟ جس کام سے منع کیا جائے نا اس نے وہی کرنا ہے، ذرا کر کے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، اس میں دیکھتے کیا ہے، کیا ملتا ہے یہاں۔ تو حبیب یمنی نے بھی کہا کہ جناب ذرا میں بھی دیکھتا ہوں میرے اوپر جادو کیسے ہوتا ہے، اس جادو کا کمال میں بھی دیکھتا ہوں۔ اور کہنے لگا ابو جہل پریشان نہ ہو، میں سوال ہی ایسا کروں گا ان کو آئے گا ہی نہیں، سوال ہی ایسا کروں گا ان کو آئے گا ہی نہیں، جادو کی تو بات کی ہے نا، سوال ہی ایسا کروں گا ان کو نہیں آئے گا۔ حالانکہ اس کو پتا نہیں تھا، وہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تیرے دل کے اندر بھی جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حبیب یمنی کہتا ہے جناب بات یہ ہے سوال میں نے نہیں کرنا، میرے دل میں کون سا سوال ہے یہ بھی آپ بتائیں، ہے نا کمال کی بات، میرے دل میں جو سوال ہے نا وہ بھی آپ بتائیں، اور اس کا جواب کیا ہے وہ بھی آپ ہی بتائیں۔
سوال بھی آپ بتائیں، جواب بھی آپ بتائیں۔ یہاں کمینے لوگ کہتے ہیں حضور کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کافر کا بھی نظریہ یہی تھا، اس نے بھی کہا کہ حضور کو کیا پتا، ان کو کیا علم، اور کہا میں آزماتا ہوں۔ یاد رکھنا اہل سنت کا کوئی بھی فرد اپنے نبی کو آزماتا نہیں ہے نا، ایسا ہم اپنے نبی کو آزماتے نہیں، ہم بغیر آزمائش کے مصطفیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت جیسے مانتے ہیں ہم ویسے مانتے ہیں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر صدقہ وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ اس نے کہا کہ ذرا بتائیے دل کے اندر سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے، تیری ہے ایک بچی، تیری ہے ایک بچی، آنکھوں سے نبینا ہے، کانوں سے بولی ہے، سنا نہیں جاتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، معذور ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، لنگڑی ہے، اتنے ساری تکلیفیں ہیں اس کو۔ وہ کہتا ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میری ایک بچی ہے، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہے، بڑی مشکل ہے۔ تو اتنی مشکل، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ چکے ہوں گے، کیونکہ جن کی بچی ہے نا وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بیٹی کا دکھ باپ برداشت نہیں کرتا، بیٹی کا دکھ باپ برداشت نہیں کرتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب باپ برداشت نہیں کرتا تو بیٹی بھی برداشت نہیں کرتی، بیٹی بھی برداشت نہیں کرتی، لیکن بیٹے بے وفا ہوتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، ان کے ہاں چلتا ہے، رات کو باپ کو نہ دباتے ہیں، سارا دن کا تھکا ہوا بیچارہ آتا ہے، کمایا کس لیے؟ تیرے لیے، سارا دن کیا کس لیے؟ تیرے لیے، اگر ڈیرے بھی گیا تو کس کے لیے؟ تیرے لیے، اپنی زندگی لگا دی تیرے لیے، اور تیرے پاس 10 منٹ نہیں ہے اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بہن کو پیار سے بلانے کے لیے۔ لیکن بیٹیاں واقعی بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اپنے باپ کی بھی عزت کرتی ہیں، اور باپ سے بھی اپنی بیٹی کا غم برداشت نہیں ہوتا۔ اور حبیب اجمی اور اس کی جو بیٹی تھی وہ تو ہے ہی معذور، اور اگر کسی کی بیٹی معذور ہو محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور خیال ہوتا ہے کہ کہیں میری بیٹی کو پریشانی نہ آ جائے۔ تو حبیب یمنی نے جب یہ بات کہی تو کہا واقعی یا رسول اللہ آپ نے سوال تو جان لیا ہے، اب اس کا جواب بھی دے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے، تیرا دل کرتا ہے کہ میری بچی صحیح ہو جائے، یہی اس کا جواب ہے، تیری بچی صحیح ہو جائے۔ اس نے کہا بچی کو تو صحیح بعد میں کرنا، پہلے میرے ایمان کو صحیح کر دیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے، کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گیا۔ جب گھر گیا نا واپس، تو وہ بچی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، چل کر آئی، اپنے باپ کے لیے دروازہ کھولا اپنے ہاتھوں سے، ہاتھ بھی صحیح ہو گئے، پاؤں بھی صحیح ہو گئے، آنکھوں سے دیکھا بھی اپنے والد صاحب کو، اور دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا۔
جب کلمہ پڑھا نا تو حبیب یمنی کہنے لگا ارے واہ، تکلیف بھی دور ہو گئی، روح بھی صحیح ہو گئی، تکلیف بھی دور ہو گئی اور روح بھی صحیح ہو گئی۔ کون ہے وہ جو تیرا جسم بھی صحیح کر گیا، تیری روح بھی صحیح کر گیا؟ کون ہے وہ؟ تو بچی کہنے لگی بس ایک آئے تھے جن کا نورانی چہرہ تھا، اور میں نے اپنا حال غم سنایا، انہوں نے ہاتھ پھیرا، سب ٹھیک ہو گیا، سب صحیح ہو گیا، اور جاتے جاتے مجھے کلمہ بھی پڑھا گئے۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں ایک دور نزدیک کے سننے والے وہ کون، دور نزدیک کے سننے والے وہ کون، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب آخر میں وہی آیت پڑھتا ہوں جو میں نے سٹارٹ میں پڑھی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ کہتا ہے ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، اگر عمل کے اندر اخلاص ہو تو میں اتنا اجر دیتا ہوں جس کا حساب ہی نہیں۔ تو اتنی دیر ہم بیٹھے تھے، قرآن پاک سنا، احادیث مبارکہ سنی، کوئی دل بنا؟ جس چیز کا دل ہے کس بات کا؟ نماز پڑھنی ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ جتنے ہیں نا سارے نمازی ہو جائے۔ اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ یہ آج میں درس دے کے جا رہا ہوں، میرے قرآن و حدیث پڑھنے کا مقصد یہی ہے، آپ میں سے ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ میرا تو یہی دل کرتا ہے کہ اتنی دور دراز کوئی ایک پنڈ ہے نا، تو اس پنڈ میں ہر گھر میں عالم دین ہو۔ تو بتائیے کوئی شیطان آ سکتا گھر میں؟ بالکل نہیں۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔